اور کام آپ کا مائک آج ٹی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میری بات میرے اپنے تمام کارکنان بھی سن رہے ہیں جنہوں نے بہت زبردست عزیمت کا مظاہرہ کیا ہے. پورا دن جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, مارا پیٹا گیا ہے, پولنگ ایجنٹ کو نکالنے کی کوششیں ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے جم کر مقابلہ کیا ہے. اور خاص طور پر 2 UCs جو نئی کراچی ٹاؤن کی ہیں, UC 13 اور UC 4, اس میں تو بدترین صورتحال موجود رہی ہے. اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے, کتنے لوگوں کو جو ہے مارا پیٹا گیا, اور اس میں پیپلز پارٹی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے ذریعے سے بھی یہ سارے کام کروائے گئے. بہرحال آج ہم یہاں پر اس لیے آئے کہ جو فارم 11 ہمارے پاس جو UC 4 کے ہیں نئی کراچی کے, اس کے مطابق ہم نے UC جیت لی ہے. اور جیتنے کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپینڈکس A کہلاتا ہے جس میں رزلٹ جاری کیا جاتا ہے وہ جاری کریں. یہ جاری کرنے میں ڈیلے کرتے رہے. میں بار بار الیکشن کمیشن سے رابطہ کرتا رہا, صوبائی الیکشن کمیشن سے, اور انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ ہم رزلٹ جو ہے اناؤنس کریں گے اور صحیح رزلٹ اناؤنس کریں گے. لیکن جب انہوں نے ڈیلے کیا تو پھر میں خود بھی یہاں پر آیا اور ہمارے کارکنان بھی یہاں پر موجود تھے اور احتجاج بھی کر رہے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ جہاں جو رزلٹ جاری کیا گیا وہ اس کے مطابق نہیں ہے جو پریزائڈنگ افسروں نے فارم 11 جاری کیے ہیں. جو ظاہر سی بات ہے کہ تاریخ دہرا رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے لوگ کہ الیکشن کمیشن اور پریزائڈنگ افسروں کو استعمال کر کے جعل سازی کی جا رہی ہے, اور اس جعل سازی میں نتائج کو تبدیل کیا جا رہا ہے. یعنی پہلے تو آپ لڑتے رہو الیکشن کرانے کے لیے, الیکشن ہو جائے تو پھر آپ الیکشن کی پوری مہم چلاؤ, مہم کے بعد پھر آپ جو ہے وہ پورا دن اپنے ووٹوں کا تحفظ کرتے رہو, اور پھر اس کے بعد کچھ جگہوں پر آپ اس میں کامیاب ہو جاؤ کہ آپ رزلٹ حاصل کر لو تو پھر اس کے بعد اس رزلٹ کو تبدیل کر دو. تو یہ جو ظلم ہے اور یہ پورا فسطائی نظام ہے, اس کو کہاں کی جمہوریت کہتے ہیں. لیکن یہ کام پیپلز پارٹی نے کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے سائے تلے کیا ہے, اور مجھے افسوس ہے کہ یہ لوگ فیئر طریقے سے چیزیں آگے بڑھانے میں ناکام ہو گئے. بہرحال ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ UC 13 میں بھی جو کچھ دھاندلی ہوئی ہے اس کو بھی ایکسپوز کریں گے, اور باقی جگہوں پہ بھی UC 2 کورنگی میں جو کچھ ہوا ہے, جو وہاں مار پیٹ ہوئی ہے, وہاں جس طرح سے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا, اس UC کو بھی انشاءاللہ تعالی حاصل کریں گے. اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ پورا دن جو کچھ ہوتا رہا, ہم نے جو ان کی جینون جیت تھی اس کو تسلیم کیا ہے. لیکن اگر آپ نتائج تبدیل کریں گے, اب جبر کے ذریعے سے, اب مار پیٹ کر کے, آپ لوگوں کو زخمی کر کے کام کریں گے تو ہم قبول نہیں کریں گے. لیکن یہ جو UC 4 ہے اس کا تو کیس بالکل سیدھا سیدھا ہے, اس میں تو رزلٹ موجود ہے. تو انہوں نے جو اس کو واپس کیا تو اس پر ہمارا یہ احتجاج تھا کہ آپ رزلٹ کو تبدیل کریں. انہوں نے یہ ہمیں انڈر ٹیکنگ دی ہے تحریری طور پر کہ کل کنسولیڈیشن کے لیے سب کو بلا رہے ہیں, اور وہ نوٹس جو کل ایشو کریں گے, آج ہمیں تحریری ضمانت کے طور پر جو RO صاحب ہیں انہوں نے ہمیں دی ہے, اور یہ بھی انہوں نے ضمانت دی ہے کہ جو فارم اس کے تھیلے ہیں وہ DC آفس میں سیل ہوں گے, اور ہمارے لوگ ابھی جا کر اس کو اپنے سامنے سیل کروائیں گے. تو ظاہر ہے کہ جب اتنی بات انہوں نے کی ہے تو ہم نے ان کی بات کا کسی حد تک لحاظ کیا ہے, اگرچہ کہ ہمیں اس پورے نظام پر اعتماد نہیں رہا. لیکن بہرحال کل 1 بجے انشاءاللہ جب یہ آئیں گے تو ہم اپنے اوریجنل رپورٹ اس کے ساتھ آئیں گے, باقی پارٹیوں کو بھی یہ بلائیں, اور جو جینون چیز ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ٹھیک ہے, نہیں کریں گے تو ہم پورا احتجاج کا بھی حق رکھتے ہیں اور قانونی حق بھی رکھتے ہیں, اور یہ ہمارا آئینی جمہوری حق ہے اور اس کو ہم استعمال کریں گے. ہم اپنی UC کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے. جو جیت گیا ہے وہ جیت گیا ہے, لیکن جو ہار گیا ہے وہ ہار کو تسلیم کرے, اور اگر ہم جیت گئے تو ہماری جیت کو تسلیم کیا جائے. ہم ان سے 1 ووٹ بھی اضافی نہیں مانگتے, 1 سیٹ بھی اضافی نہیں مانگتے, 1 وارڈ بھی اضافی نہیں مانگتے. بس ہماری یہ بات ہے, اور میں اپنے کارکنوں سے یہ کہوں گا کہ آج آپ کا نظم آپ کے ساتھ کھڑا ہے, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور آپ نے بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. اس وقت ہم پرامن طور پر واپس جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, اور کل 1 بجے ہم یہاں پر آ کر اپنا پورا جو ہے وہ اپنی تفصیلات کے ساتھ آئیں گے, اور یہاں آنے کے بعد جو ہے وہ اپنے رزلٹ کو کنسولیڈیٹ کروائیں گے. حافظ صاحب, جو الیکشن کمیشن کا جو رزلٹ ہے اس کے مطابق 7 نشستیں پیپلز پارٹی کی اور 4 آپ کی اناؤنس کی گئی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کتنی نشستیں ہیں جو ہیں جو آپ کے پاس رزلٹ ہے؟ دیکھیں, ہمارے مطابق تو ہم 8 سیٹوں کے اوپر آگے تھے. جب 3 نشستیں ہم مانتے ہیں, جس میں اتحاد ٹاؤن اور مومن آباد اور
लियारी वाली जो बिहार कॉलोनी, अगरचे कि वहाँ पर मैं उस तफसील में तो अभी जा नहीं रहा, वो तो हम अलग से आपको बयान करेंगे कि वहाँ पर जो कुछ इन्होंने किया है, जिस तरह सरअंदाज हुए हैं पूरे हमले पर, और जिस तरह से उन्होंने अपने पूरी नफरी को इस्तेमाल किया है, जिस तरह उन्होंने पैसे को इस्तेमाल किया है, ये तो यानी अब तो इतनी धांधली होने लग गई है कि ये चीज़ तो लोग बयान भी नहीं करते हैं। हम तो उसके बावजूद जो 8 यूसीओं में हम आगे थे, हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उन तमाम यूसीज के अंदर इन्होंने धांधली की, इन्होंने मारा पीटा, नताइज को तब्दील किया है। और अभी एक यूसी यानी उस 8 में से हम कंटेस्ट कर रहे थे, हम आगे भी थे, लेकिन जब वो 200 के फ़र्क के साथ पीटीआई की आई तो हमने उस पर एहतजाज नहीं किया। हमने कहा ठीक है, पीटीआई 200 वोट से आगे है और रिजल्ट के मुताबिक आगे है तो ठीक है, लेकिन पता है चला उन्होंने पीटीआई की सीट भी छीन ली, और हम सेकंड पे अगर 200 नंबर के फ़र्क से थे तो हम तीसरे पे हो गए, पीटीआई दूसरे पे हो गई, और पीपल्स पार्टी जो तीसरे पे थी और काफ़ी फ़र्क से थी वो जीत गई। तो ये जो काम है जो 15 जनवरी से शुरू हुआ है यहाँ पर, ये तो एक बहुत भयानक काम है, ये तो जमहूरियत दुश्मन काम है, अवाम दुश्मन, कराची दुश्मन काम है। और इस तरह कब्जा करके और फिस्ताइयत से और फाशिज्म के साथ अगर ये काम करेंगे तो कैसे कबूल किया जा सकता है। हर महाज पर लड़ेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, आईनी जिद्दोजहद, जमहूरी जिद्दोजहद, कानूनी जिद्दोजहद, अदालती जिद्दोजहद, एक एक वोट, एक एक सीट और एक एक वार्ड का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि कराची के लोग ये ना समझें कि अब जो हो गया बस क्या कर लो, ऐसा नहीं होगा। कल 1 बजे फिर आप एहतजाज करें। कदम बढ़ाओ हाफिज साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ हाफिज साहब। सर जो जमहूरी आईनी तरीका है और जो कानूनी तरीका है उसके मुताबिक हम सारे काम करेंगे इंशाअल्लाह। आप बेफिक्र। शुक्रिया। आइए जनाब, आप लोग फिर इधर से आ जाए, आप तो यहीं से कर भाई। ठीक है भाईजान, आप लोग चले जाएं, आराम करें, इधर से लेके आ जाओ, ये करीब है। ताज़ा दम हो, जिद्दोजहद आपकी मुंतज़िर है इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो हम ये अपनी भूख रखा करेंगे। ठीक है सर।